السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اقدائی، شہنشائی اور ہمہ قسم کی بڑائی اللہ مالک اللہ ذل جلال والکرام کی ذات گرامی پر درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دوستو، بزرگو، عزیز بھائیو، مجھ سے قبل مولانا حافظ عبداللہ اکرم صاحب جو آپ کے سامنے اہمیت نماز بیان کر رہے تھے، اور ان سے قبل حافظ محمد امیر حمزہ صاحب جو تلاوت کلام پاک کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے، اور حمد باری تعالیٰ کے ساتھ عمیر لطیف صاحب بھی ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ بات درود کی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ درود ایسا درود وظیفہ ہے، یہ درود نماز میں ہم نہ پڑھیں اور نماز بھی نہیں ہوتی۔ یہ درود نماز جنازہ میں نہ پڑھیں، اور وہ کیسا جنازہ ہے، اور دعا میں درود پاک نہ پڑھیں، وہ کیسی دعا ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہی درود پڑھیں
تو پیغمبر علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، اور وہ درود نہ پڑھے جس درود پر نہ اللہ کی مہر نہ پیغمبر کی مہر ہو۔ نبی علیہ السلام پر جس وقت یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا کہ بے شک میں اور میرے فرشتے بھی پیغمبر علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اور اگلے ٹکڑے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو مسلمان مومن ایماندار کہلانے والو، تم بھی میرے پیغمبر پر درود پڑھا کرو۔ وہی درود جو پیغمبر علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ جبریل علیہ السلام نے نازل فرمایا، اور وہی درود ہے درود ابراہیمی، جو درود ابراہیمی ہے آدمی ورد بنا لے، چلتا پھرتا لیٹتا بیٹھا ہوا آدمی کی زبان پہ درود پاک ہو۔ جس آدمی کی زبان پہ درود پاک نہیں، اور جس آدمی کی نماز میں درود نہیں، جس آدمی کی دعا میں درود نہیں، اور جس جنازے میں درود نہیں، آپ ہی بتائیں کیا وہ نیکیاں، وہ عبادت قبول ہوگی یا نہیں؟ جس طرح ہم کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اور اسی طرح درود پاک کے بغیر نماز نہیں، اور وہی نماز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ مجھ پر درود پڑھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اے ہمارے پیغمبر، ہم آپ پر اسلام کو پڑھنا سیکھ گئے، اور درود کیسے پڑھیں، درود کون سا درود پڑھیں؟ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا
پڑھنے کے لیے دیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر درود پڑھے، اور اللہ پاک بھی اور اللہ کے فرشتے بھی یہ درود پڑھتے ہیں پیغمبر علیہ السلام پر، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی درود پڑھیں، اور وہی پڑھیں جو صحابہ کرام نے پڑھا، اور جو ائمہ دین نے پڑھا، اور جو محدثین نے پڑھا، اور ہمارے معاشرے میں کسی نے کون سا درود بنایا اور کسی نے کون سا درود بنایا، کسی نے لکھی درود اور کسی نے تاجی درود، یہ پیغمبر علیہ السلام کی اس درود پر مہر نہیں، اور جس درود پر مہر ہے اور وہ درود ابراہیمی ہے، اور آپ بھی میں بھی ہم ورد بنا لیں کہ پیغمبر علیہ السلام پر ہم درود پڑھتے رہیں، اور ہم کو جب موت آئے ہماری زبان پہ بھی درود پاک کے الفاظ ہوں، اور کہتے ہیں کہ آپ اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے، یہی بات ہے درود پڑھنے کی۔ پیغمبر علیہ السلام نے درود پڑھنے پر بھی ٹائم دیا، اور آدمی چلتا پھرتا پڑھتا رہے۔ کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آدمی اذان سے پہلے درود پاک پڑھے اور نبی علیہ السلام پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے، نہیں، کہتے ہیں کہ آپ اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے، اور میں کہتا ہوں کہ آپ سجدے میں سورۃ یاسین کیوں نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں سورۃ یاسین سجدے میں پڑھنا ثابت نہیں، اور میں کہتا ہوں اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا بھی ثابت نہیں، اور یہ ثابت ہوتا میں اذان کے دوران بھی یہ درود پاک پڑھتا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ تو بعد بھی درود پڑھتا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد بھی میں یہی درود پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی اس پر مہر نہیں ہے اور اللہ کی مہر نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے، اور اذان سے پہلے یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور میں پوچھتا ہوں کہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام پر ہم درود پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ نماز ہے، ان الصلاۃ، اور الصلاۃ کا معنی نماز ہے۔ میں کہتا ہوں اذان سے پہلے آپ صلاۃ پڑھتے ہیں، کہنے لگے جی، میں کہتا ہوں اذان کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ کہیں گے نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے میں اور صلاۃ میں فرق ہی کیا ہے؟ اور صلاۃ کا معنی بھی نماز ہے، اور نماز تو نماز ہی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام پر درود پڑھیں، اور پیغمبر علیہ السلام پر کی آل پر بھی درود پڑھے، اور اہل بیت پر بھی درود پڑھے، حسن و حسین پر، اور امام زین العابدین پر بھی، اور امام جعفر صادق پر بھی، اور یہی اہل بیت کے اندر ہیں، اور ہم بھی پیغمبر علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں، اور جس جگہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو اس جگہ دوسری کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آدمی اس دوران باتیں کر رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کا نام سن کے آدمی درود کی جگہ بات کرے، نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں غلامی سن کے درود جو آدمی نہیں پڑھتا وہ بخیل ہے، اور اس مجمع میں ایسے لوگ ہیں جو آدمی باتیں
یقین نہیں کرتا اور پیغمبر علیہ السلام کی احادیث پر زیادہ یقین کروں گا، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی آل پر درود پڑھنا ہمارے لیے لازمی ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے بھی نبی علیہ السلام پر درود پڑھا اور ان کی آل پر بھی درود پڑھا، زین العابدین پر اور امام جعفر صادق پر بھی پڑھا، موسیٰ کاظم پر، تقی نقی پر، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان نیک و اطہار لوگوں پر درود پاک پڑھیں۔ اور آج آدمی کہے کہ میں ورد بنا لوں گا کہ میں درود پاک پڑھوں گا، اور اللہ کی قسم آدمی پریشان ہے، اولاد کے بارے میں پریشان ہے کہ اولاد نہیں ہے، اور رشتے کے بارے میں پریشان ہے کہ رشتہ بیٹی بیٹے کا رشتہ نہیں ہوتا، اور پریشانی ہے۔ اللہ کی قسم آدمی ورد بنا لے درود پاک پڑھنے کا، اور اللہ پاک ہر مشکل آسان کر دے گا اور ہر مشکل میں اللہ پاک حل کرے گا، اور یہ ورد بنانا پڑے گا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ورد بنا لیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ضرور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں ورد بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ سنیا سنایا قبول و منظور فرمائے۔ اور اللہ ہم دعا کرتے ہیں جس طرح یہ ہم اس مسجد میں اکٹھے ہیں، اور قیامت کے دن بھی جنت میں بھی ایسے ہی ہمیں اکٹھے نصیب فرمانا، اور ہمیں درود پاک پڑھتے پڑھتے موت آئے، اور جب تک زندہ رہیں زبان پہ درود